تو فرمایا کہ ایسا وہ شخص جس کو کسی صاحب منصب عورت نے دعوت گناہ دی مگر اس نے آگے سے یہی کہا انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے خوف آتا ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، لہٰذا میں تیرے ساتھ یہ معاملہ نہیں کر سکتا۔ ایک جوان تھا، وہ کوئی چیز بیچا کرتا تھا، پھیری والا تھا، اس نے اپنا سامان اٹھایا ہوا تھا اور سامان اٹھا کر ایک علاقے کے اندر پہنچا۔ اس علاقے کے اندر اس نے آواز لگائی تو ایک رانی بیٹھی تھی، اس نے باہر دیکھا کہ فلاں سامان والا آیا ہے، وہ گھر کے اندر اکیلی تھی۔ اب اس نے دیکھا کہ باہر کوئی سامان والا آیا ہے، بڑا خوبصورت نوجوان ہے، بڑا حسین ہے۔ اب اس نے اس کو اندر بلایا، اس نے کہا کہ اندر آ جاؤ، میں تم سے سامان لینا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا کہ میں سامان ادھر باہر ہی دوں گا، اگر سامان لینا ہے تو آپ باہر آ جاؤ۔ اس نے کہا کہ میرا یقین کرو، گھر کے اندر اور بھی لوگ موجود ہیں، میں صرف تم سے سامان ہی لینا چاہتی ہوں۔ اب وہ شخص اس نے انکار کیا، مگر وہ رانی، وہ عورت، وہ بضد رہی، حتیٰ کہ اس نے اس کو اپنے گھر کے اندر بلا لیا اور دروازے کو بند کر دیا۔ دروازے کو بند کر کے اس نے کہا کہ اب تو ہے یا میں ہوں، اس گھر کے اندر اور کوئی موجود نہیں ہے، لہٰذا میں تجھے دعوت گناہ دیتی ہوں، اس کو قبول کر۔ اب وہ شخص تھا تو پھیری والا، سامان بیچتا پھرتا تھا، مگر وہ اللہ رب العزت کا مقرب بندہ تھا۔ اس کے دل کے اندر اللہ رب العزت کا خوف تھا، اللہ رب العزت کی خشیت تھی۔ اس نے کہا کہ میں تیرے ساتھ یہ معاملہ نہیں کر سکتا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ یقین ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو انسان جتنے پردوں کے اندر بھی چلا جائے، انسان گناہ نہیں کر سکتا۔ آپ مثال لے لیجئے، رمضان شریف کے اندر آپ کمرے کے اندر بند ہوتے ہیں، کھانے پینے کا سب کچھ میسر ہوتا ہے، آپ نہیں کھاتے، کیوں؟ مجھے روزہ ہے۔ اگر آپ کچھ اس میں سے کھا لیتے ہیں، آپ کا ضمیر گوارا نہیں کرتا، آپ کے اندر سے آپ کو جھنجھوڑا جاتا ہے، تو آپ ایسا عمل کبھی نہیں کر سکتے۔ اس وقت یقین کی کیفیت بڑھ رہی ہوتی ہے اور اللہ رب العزت یہاں سے یہ انعام مل رہا ہوتا ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کا خوف اپنے دل کے اندر رکھتا ہے۔ یعنی سب کچھ کھانے کا موجود ہے، مطعومات موجود ہیں، مشروبات موجود ہے، کھانے پینے کی اشیاء موجود ہیں، مگر انسان اس کے قریب نہیں جا رہا کیونکہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب اس نوجوان نے کہا کہ میں تیرے ساتھ یہ معاملہ نہیں کر سکتا، مجھے اپنے رب سے خوف آتا ہے، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ اب اس عورت نے کہا کہ دیکھ، اگر تو میرے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرے گا تو میں یہاں پر شور برپا کر دوں گی اور تجھے یہاں پر ذلیل و رسوا کر دوں گی۔ اب اس نے کہا کہ چلیں، مجھے 5 سے 10 منٹ کے لیے مہلت دی جائے۔ اس نے کہا کہ میں 5-10 منٹ کے لیے تجھے رخصت دیتی ہوں، جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر لے۔ اس نے کہا کہ میں غسل کرنا چاہتا ہوں۔ اب وہ بیت الخلاء کے اندر گیا اور وہاں پر اس نے ساری جو گندگی تھی، جو نجاست تھی، اس نے اپنے جسم پر مل لیا۔ اس نجاست کو اپنے جسم پر ملا اور جب بیت الخلاء سے باہر آیا تو اس عورت نے اس سے نفرت کا اظہار کیا۔ اس نے کہا کہ میں تیری محبت کے اندر گرفتار ہو گئی تھی، تو ذہنی طور پر پاگل شخص ہے، تو نے اس قدر گندی حرکت کی ہے، لہٰذا اس نے کہا کہ تو یہاں سے چلا جا۔ اب وہ شخص، وہ نوجوان جو اصل کے اندر گناہ سے بچنا چاہتا تھا، اللہ رب العزت نے اس کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ وہ شخص جہاں سے بھی گزرتا تھا اس ماحول کے اندر خوشبو پھیل جایا کرتی تھی۔ جس گلی سے گزر جاتا تھا وہ گلی معطر ہو جایا کرتی تھی، منور ہو جایا کرتی تھی۔ وجہ کیا تھی کہ اس نے گناہ کی وجہ سے
اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر خوف کی وجہ سے پیش کیا اور کہا کہ میں تیرے ساتھ یہ معاملہ نہیں کر سکتا، اس نے بچنے کی وجہ سے یہ تدبیر اختیار کی کہ ساری گندگی کو اپنے جسم پر ملا، اور جسم پر ملنے کی وجہ سے اس لڑکی کے گناہ سے بچا، اور اللہ رب العزت نے انعام کیا دیا کہ اس کے پورے بدن سے خوشبو آیا کرتی تھی، اس کا بدن معطر ہو گیا، جہاں سے بھی گزرتا تھا وہ راستہ معطر اور منور ہو جایا کرتا تھا۔ تو عزیز محترم، ایسے وہ لوگ خوش بخت لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی اللہ رب العزت کے نام لگا دیتے ہیں اور اس کی بارگاہ کے اندر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اور جب کوئی صاحب منصب عورت اگر کوئی دعوت گناہ دیتی ہے تو اس کو یہی کہتے ہیں قال انی اخاف اللہ، کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے اللہ سے خوف آتا ہے۔ تو ایسے شخص کو اللہ رب العزت کیا انعام عطا فرمائے گا؟ فرمایا کہ جب قیامت کے روز کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ رب العزت اپنے عرش کا اس کو بھی ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔